بے نمازی کی نظر پڑے گھر میں تو برکت ختم ہو جائے، اور جس گھر میں 4 مرد ہو 4 بے نمازی، 4 عورتیں ہو 4 بے نمازی، یہ سارے کے سارے رات کے 12-1-2 بجے تک فلمیں دیکھیں، کامیڈی چلائیں، واٹس ایپ یوٹیوب میں لگے رہے، اور دن کے 10 بجے اٹھے، یہاں تک کہ فرشتہ آیا برکت لے کر فرشتہ واپس ہو گیا، اس کے بعد امیروں کے پاس دوڑ کے جائے کہ کمائی ہے مگر برکت نہیں ہے، کیسے برکت ہوگی؟ حضور کی حدیث ہے جو فجر کی نماز چھوڑے گا اس کے چہرے کا نور اللہ چھین لے گا، جو ظہر کی نماز چھوڑے گا اللہ اس کی روزی سے برکتیں ختم کر دے گا، جو عصر کی نماز چھوڑے گا اللہ اس کے بدن سے طاقت ختم کر دے گا، چاہے وہ روزانہ سیب سنترا کا جوس پیتا رہے وہ بدن سے طاقت ختم ہو جائے گی، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں آج 18 سال کا جوان بھی ہل رہا ہے، 25 سال کا جوان کا چہرے گال کا گوشت اندر پھنسا ہوا ہے، آنکھیں پھنسی ہوئی ہیں، اور بہت سارے شادی سے پہلے نامرد اور ہجڑا ہو چکے ہیں، مفت زنی نے، اقلام بازی نے، زناکاری نے، گندی فلموں نے اسے نامرد اور ہجڑا بنا دیا ہے۔ دوسرے کا کیا بگاڑے گا؟ جو پبجی گیم کھیلتا ہو، جو گندے مناظر دیکھتا ہو، وہ تو دوسروں کا نقصان تو بعد میں کرے گا، وہ اپنی صحت کا نقصان کرتا ہے، وہ اپنی جوانی کو تباہ کرتا ہے، وہ اپنی مستقبل کو برباد کرتا ہے۔ اس لیے مولوی تیرا دشمن نہیں ہے جو تجھے ان باتوں سے روک کر تجھ سے دشمنی کر رہا ہے، مولوی سے بڑا شبھ چنتک دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ دوسرے آدمی کو تو گالی دے وہ تجھ سے بدلہ لیتا ہے، دوسرے آدمی کو مارنے کی بات کر وہ تجھ سے بدلہ لیتا ہے، لیکن اس دھرتی پر ایک گروہ ہے مولانا کا، اگر تو بولتا ہے مسجد سے میں نکال دوں گا مگر یہ جمعہ کے خطاب میں یہ نہیں بولتا ہے جاؤ تو جہنم میں بے وضو نماز پڑھا دوں گا، یہ نہیں بولتا ہے، یہ کہتا ہے تیرے گلے میں جو سونے کا لاکٹ ہے یہ پہننا حرام ہے، یہ جہنم جانے کا ذریعہ ہے، یہ ہاتھ میں جو سونے کی چین ہے یہ پہننا حرام ہے، یہ جو تو ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام ہے، تو اسے بھگانے کی بات کر رہا ہے یا تیرے جنت لے جانے کی بات کر رہا ہے، تو اسے مارنے کی بات کر رہا ہے یہ تجھے حرام و حلال کی بات کر رہا ہے۔ پتہ یہ چلا اصل میں شبھ چنتن خیر خواہ جسے کہتے ہیں، تو دشمنی کر ان کی جگہ کے خلاف ہو جا، اسے بھگانے کی بات کر مگر یہ تیرے جنت جانے کی بات کرتا ہے، تیری صحت کی بات کرتا ہے، تیری آبادی کی بات کرتا ہے، تو گالیاں سن کر جو تیری رحمت کی دعا کرے اس دھرتی پر نہ کوئی نیتا ہے اور نہ کوئی IAS آفیسر ہے، اگر کوئی گروہ ہے تو وہ علماء کی جماعت ہے جو گالیاں سننے کے بعد بھی تجھے جنت کا راستہ دکھاتا ہے، تجھے جنت کا راستہ دکھاتا ہے، یہ واحد گروہ ہے عالموں کا۔ اس لیے خطاب میں کبھی کوئی تمہارے خلاف کوئی بات نہیں کرتا کہ تم چاہے جیسے کہ جاؤ جہنم میں، ہم کو اس سے کیا مطلب ہے، نماز چھوڑ دو چلے گا، روزہ چھوڑ دو چلے گا، ایسی باتیں کوئی نہیں کرتا ہے، وہ ہمیشہ ہماری بدنگاہ ہماری بدعملی پہ سرزنش کرتا رہتا ہے، تنبیہ کرتا رہتا ہے، بدعملی کی تنقید کرتا رہتا ہے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ان علماء کی قدر کم ہو گئی، اس لیے دنیا کی ہوس ہمارے دل دماغ میں زیادہ ہو گئی، اور آج ہمارے گھر کا سب سے کمزور ٹاپک آخرت ہے، میڈیکل سائنس کا چرچا ہے، کرکٹ کا چرچا ہے، فلم کا چرچا ہے، ڈاکٹر بنانے کا چرچا ہے، الیکشن جیتنے کا چرچا ہے، زمین خریدنے کا چرچا ہے، صاحب شادی بیاہ کا چرچا ہے، اپنی بیٹی کو پڑھا لکھا کے ڈاکٹر بنانے کا چرچا ہے۔ کوئی اپنے گھر میں 1 منٹ بھی بیٹھ کر آخرت کی بات نہیں بولتا۔ کئی لاکھ مسلمانوں کی بیٹیاں مشرکوں کے ساتھ بھاگ گئی، اس کے ذمہ دار یہ باپ ہے جو اپنی بیٹی کو کبھی آخرت اور جنت اور ایمان کا مہم نہیں بتایا، اپنی بیٹی کو صرف فلمی زندگی، مال والی زندگی، آسائش والی زندگی، تو پھر تو وہ آسائش کے چکر میں کافروں کے پاس جانا پڑے، وہ چلی گئی۔ آپ نے کب بتایا ہے کہ اصل میں ایمان سب سے بڑی چیز ہے، دنیا ملے نہ ملے اگر ایمان سلامت ہے سب سے بڑا وہ دھنواد ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی فانی اور وقتی ٹیمپرری ہے، اصل دائمی زندگی آخرت کی ہے۔ اگر آپ بھٹی میں پلا دیتے، اگر کوئی دشمن اس کو کہتا کہ 10 لاکھ روپے میں دوں گا تو میری گود میں آ جا، یا بولتی میں ساری زندگی کنواری رہ جاؤں گی مگر ایمان کا سودا نہیں کروں گی۔ اس لیے ہر ماں باپ پہ لازم ہے کہ انجینئرنگ کی بات بعد میں کرے، میڈیکل سائنس کی بات بعد میں کرے، پولیٹیکل دفتر بعد میں کرے، پہلے آخرت اور اسلام اور ایمان کا مہتو بتا دے۔ دنیا میں کچھ ملے گا نہیں، اس کا بچہ ایمان لے کے اگر آخرت میں چلا گیا تو سب سے بڑا دھنوان وہی ہے اور سب سے بڑا کامیاب باپ وہی ہے جو بچے کو کچھ دے نہ دے ایمان کی دولت۔ آج کل